بسم اللہ اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل، جی بالکل بالکل، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق سیدنا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ آج کا سبق جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی اسموں کو ہم دیکھیں گے، ایک اس میں جامد ہوگا، اس میں جامد نام سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اس میں جمود ہوتا ہے، یعنی وہ کسی سے بنتے بھی نہیں ہے اور نہ اس سے آگے کوئی اور ورڈ ہم بنا سکتے ہیں۔ جیسے حامد، محمود، یہ دیکھیں سیم ورڈ ہے، اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایک دوسرے حمد سے بنے ہیں، تعریف سے۔ تعریف جب ہے تو پھر تعریف کرنے والا بھی کوئی ہوگا، جس کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی کوئی بندہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا، حماد جس کو ہم کہتے ہیں نا، مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ بھی ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے 2 لوگ ہیں، یہ اس میں تفضیل ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل جو 2 لوگ تو ہیں، وہ دونوں بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، لیکن ان زیادہ تعریف کرنے والوں میں سے کون بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، ان کے درمیان سپیریٹی کو دکھانے کے لیے وہ حماد یعنی احمدو کا افعالو کا لفظ جو ہے نا یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اسما پڑھے تھے، یہ اس میں جامد نہیں تھے، یہ اس میں مشتق تھے۔ اور اس میں جامد جیسے میں نے کہا کہ وہ الفاظ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ جمود ہوتا ہے اس میں۔ جیسے یہ قلم سوا ہے، ٹوپی ہے، اس سے ہم کوئی اور چیز بھی نہیں بنا سکتے، کوئی اور ورڈ نہیں یوز کرتے۔ امریکہ ہے، ہم ورڈ عربی میں یوز کرتے ہیں اس کو۔ اور یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ منورہ، یہ ساری چیزیں جو اس طرح کے ہیں، یہ اس میں جامد وغیرہ وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو اس میں مصدر ہوتا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہر ایک لفظ کا ایک مصدر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اس میں مصدر ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ 25 اوزان ہوتے ہیں، وہ مصدر کے ہم پڑھیں گے، اور اس مصادر سے پھر سارے اسماء مشتقہ بنتے ہیں، پھر اس سے افعال بھی بنتے ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ اچھا، یہ سارے اس سے افعال بنتے ہیں۔ اور پھر ہم نے افعال میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے جو اچھا وہ فعل ہے، اہم فعل ہے، وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اور فعل ماضی سب سے زیادہ کلام عرب میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر فعل مضارع ہے، اور فعل امر اور فعل نہیں، اس ترتیب سے یہ سب استعمال ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا فعل ماضی کی اس کی ایک گردان ہم نے پڑھی تھی، اور جس میں فعل کے ورڈ کے ساتھ وہ گردان شروع ہوتی ہے، فا، عین اور لام۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ سب ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایک عربوں نے نا کلام عرب میں ہر ایک لفظ کا ایک وزن انہوں نے نکالا ہوا ہے، یعنی جتنے بھی ہم حروف کہتے ہیں، ان حروف کے بیک پر ایک وزن انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، جس وزن کے مطابق پھر وہ ان الفاظ کو ڈھالتے رہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ کے معنی ہوتے مہر لگا دی، ماضی کا صیغہ ہے یہ۔ تو ختمہ، اس کا وزن عرب لوگ نکالتے تھے، اس کا وزن یہ لوگ فا، عین اور لام کے کلمے پر نکالتے ہیں، فا، عین اور لام کلمے کے مطابق۔ تو ختمہ کے اگر ہم وزن نکالیں گے، یہ بعد میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھاؤں گا جب ہم فعل امر کی طرف جائیں گے، تو ختمہ کا وزن یہ لوگ فعل کے وزن پر نکالتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو اور آگے الفاظ ہوتے تھے بہت سارے کلام عرب میں، وہ کچھ اس پہ ایکسٹرا الفاظ بھی آئے ہیں، زائد الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا القلم، القلم، تو القلم کا وزن وہ لوگ الفعلو القلم الفعلو، الفعلو، جیسے قلم جو ہے نا الفعلو۔ تو یہ اس طریقے سے وہ لوگ کچھ یہ جو الف لام ہے اس کو وہ ایکسٹرا ہی رکھتے تھے۔ اور فاطمہ تو فاطمہ کا وہ وزن نکالتے تھے فاعلۃ، اس طریقے سے وہ لوگ نکالتے تھے۔ تو الف اور تا جو ہے چشمے والی اینڈ میں، یہ اس کا ایکسٹرا وزن، اس کا وہ اسی الفاظ کو دوبارہ وہ کر لیتے تھے۔ تو عربوں نے اس طرح کے سانچے وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے جس کے مطابق وہ الفاظ کو وہ کرتے تھے۔ تو فعل ماضی کا جو فا، عین اور یہ لام ہے، یہ اصل حروف اصلی کہلاتے ہیں، یہ حروف اصلی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حروف ہیں
وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں، حروف زائدہ کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں اس میں زائد حروف وہ کہلائے جائیں گے۔ جیسے فعل کے اندر اصل جو حرف ہے وہ فا عین اور لام ہے، پھر اس کے بعد جو فعلا ہے، اب اس میں فا عین اور لام یہ اصل ہے، لیکن جو الف آگے آیا ہوا ہے یہ زائد اس کا ہو جائے گا، تو ہم ضربا کا وزن جو نکالیں گے وہ فعلا کے وزن پر نکالیں گے۔ یہ بعد میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو تفصیل اس کی بتا دوں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ عربوں نے ہر چیز کو ایک خاص معیار پر رکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہر چیز پر ایک محنت کر کے خلاصہ اس کا باقاعدہ نکالا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ فعل ماضی مجہول کے حوالے سے ہے، اور نیکسٹ سلائڈ اگر آپ کر لیں گے، فعل ماضی مجہول یہ فعل ماضی معلوم ہی کی طرح ہوتا ہے بالکل، اور فرق بس اس میں یہ ہے کہ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، جیسے لکھا ہوا پہلے حرف کو ہم ضمہ دے دیں گے، ضمہ جو، اور دوسرے حرف کو ہم لوگ وہ دے دیں گے، سوری، آخر سے پہلے والے حرف کو ہم کیا کر دیں گے، کسرہ دے دیں گے، دوسرا حرف اس میں ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ جو ہم نے فعل ماضی ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ 3 حرف والا فعل ماضی ہے، 3 حرف والا فعل ماضی ہے۔ ایک فعل ماضی میں نے آگے بھی ایک وہ لکھا ہوا ہے، حس حسا، یہ سورہ یوسف میں زلیخا نے کہا کہ ہاں الان حس حس الحق، اب حق میرے اوپر کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، اب واضح ہو گیا، تو واضح ہو گیا، تو یہ جو حسحسا کا جو وہ ہے ورڈ ہے، یہ فعل ماضی ہی ہے، لیکن یہ فعل ماضی 4 حرفوں والا ہے، 3 حرفوں والا نہیں ہے، یہ 4 حرفوں والا فعل ماضی ہے۔ تو فعل ماضی کا بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، مجہول بنانے کا، کہ اس کے جو آخر سے پہلے والا حرف ہوگا اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، آخر سے پہلے والے حرف کو ہم کسرہ دے دیں گے، اور پہلا جو اس کا ورڈ ہوگا اس کو ہم ضمہ دے دیں گے، ہمیشہ، یہ ہمیشہ ہمارا یہی قانون ہوگا۔ جیسے نصارہ سے ہم اگر بنائیں گے تو نون پہلا حرف ہے، اس کو ہم ضمہ دے دیں گے تو نو نو ہو جائے گا، یہ نا سے نو ہو جائے گا، اور آخر سے پہلے والا یعنی آخری حرف اس کا را ہے، تو اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، تو سواد کو کسرہ دے دیا تو سی ہو گیا، نو سی را۔ اور یہ بات بھی بالکل یعنی انڈرسٹوڈ ہے اور بالکل مکمل، یعنی یہ قانون ہے کہ فعل ماضی کا جو آخری حرف ہوگا وہ ہمیشہ فتحہ ہوگا، اس کے اوپر ہمیشہ فتحہ ہوگا۔ فتحہ کو ہم زبر کہتے ہیں اپنی زبان میں نا، زبر، زیر پیش کی ہم وہ کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی کا جو آخری حرف ہوگا، چاہے وہ 3 حرفوں والا فعل ماضی ہو یا 4 حرفوں والا فعل ماضی ہو، اس کے اوپر ہمیشہ فتحہ آئے گا۔ اور فعل ماضی مجہول جو ہے اس کے ماقبل آخر کو، یعنی آخری سے جو پہلے والا حرف ہے اس کو ہمیشہ کسرہ دیا جائے گا۔ جیسے کتبہ ہے تو کتبہ سے ہم کیا وہ کریں گے، کتبہ کا، اب پہلے کاف کو ہم نے کیا دیں گے اگر ماضی مجہول بنائیں گے، تو کاف کو ہم کیا دے دیں گے، جو ساتھی مائک پر ہیں وہی جواب دے دیں تو بڑا خاندانی ہو جائے گا۔ استاد مجھے ان کو انمیوٹ کرنا پڑے گا، کوئی ریز ہینڈ کر لے جس کو آنسر دینا ہے، میں انمیوٹ کر دوں گا۔ حفاظ نے کہہ دیا، ہاتھ اپنا اٹھا دیا۔ میں نے حفاظ بھائی کو انمیوٹ کیا ہے۔ جی حفاظ بھائی۔ السلام علیکم، کتبہ سے بن جائے گا کتبہ۔ ہاں، تو پہلا جو حرف ہوگا، حفاظ ذرا آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا نا، تھوڑا میرے، آپ یہ حفاظ کو ذرا انمیوٹ ہی رکھیے آپ، تو جو اسی طریقے سے کوئی اور ساتھی بھی ہم نیکسٹ ٹائم اس کو لے لیں گے۔ تو کتبہ جو ہے یہ فعل ماضی معلوم ہے، یہ معلوم ہے، معلوم ہم اس لیے کہتے ہیں، یہ بات بھی ذرا کلیئر ہو جائے کہ اس کا جو فاعل ہوتا ہے لکھا، تو کتبہ فعل ماضی معلوم ہے، یعنی لکھا، پھر ہم خود کہتے ہیں لکھا اس ایک مرد نے، تو اس میں لکھنے والا جو کاتب ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم اس فعل کو فعل ماضی معلوم کہتے ہیں، یعنی اس کا جو فاعل ہے، کرنے والا جو ہے وہ لکھنے والا، وہ ہمیں معلوم ہے، جبکہ فعل ماضی مجہول میں جو اس کا فاعل ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے نصرہ، مدد کی گئی، اب مدد کی گئی
इस आदमी की मदद तो की गई है, लेकिन मदद करने वाला कौन था नहीं मालूम है। और सुमिआ, सुनी, सुना गया, तो अब सुना गया, सामे कौन था यानी सुनाने वाला, अब वो नहीं मालूम। इस बंदे ने आवाज तो सुनी, लेकिन किसने सुनाई है वो सुनाने वाले का मालूम नहीं। तो फिर माजी मालूम जो है उसमें जो उसका फाइल होता है यानी करने वाला जो होता है वो मालूम होता है हमें, और मजहूल में मालूम नहीं होता हमें, इसलिए उसको मजहूल कहते हैं। उसका फाइल मजहूल होता है, उससे हम नावाकिफ होते हैं, मालूम ही नहीं होता बिल्कुल। तो नसरा से हमने जो फेले माजी मजहूल बनाया, तो उसके पहले हर्फ को हमने हफाज क्या दे दिया, पेश दे दिया, जमा दे दिया। पे जम्मा दे दिया हम। हाँ, आइंदा से यानी हम लोग चूंकि अरबी पढ़ रहे हैं, तो असल अरबी में फतहा, ज़म्मा और कसरा है असल। हम हमारे अजमों में हम लोग उसको जबर, जेर और पेश कहते हैं बिल्कुल। तो इसलिए हम इस तरफ भी आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस तरफ आ जाए, फतहा की तरफ। फतहा को जबर कहते हैं, कसरा को जेर कहते हैं, और ज़म्मा जो है उसको पेश कहते हैं। तो ये ज़म्मा नहीं होता, दम्मा होता है। थोड़ा अरबी में दाद है असल, जो हम वो करेंगे, इस पे भी बात करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आखिर से जो पहले वाला हर्फ है हफाज साहब, उसको क्या दे देंगे हम लोग फेले माजी मजहूल में बनाते हुए, आखिर से पहले वाले हर्फ को हम क्या कसरा। कसरा देंगे। खानदानी, बिल्कुल, आप तो बड़े खानदानी शख्सियत हो। जैसे नसरा से हम क्या करेंगे, नसरा से क्या हो जाएगा, नुसरा नुसीरा। हो जाएगा। और हस हसा से क्या हो जाएगा, हुस हिसा। हुस हिसा। ठीक है। और एक और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत शम्स में फरमाया, फदम दम अलैहिम, दम दमा। तो दम दमा ये भी माजी का सीगा है, लेकिन माजी कौन से कितने हरूफ वाला माजी है ये, चार, चार हो गया। चार वाला है ये। तो उसमें दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वाहा, तो अल्लाह ने वो जोर से एक वो किया जिसकी वजह से सब का सब बराबर हो गया। तो दमदमा से अगर हम माजी मजहूल बनाएंगे तो पहले दाल को हम क्या देंगे, जमा। जम्मा दे देंगे, और माकबल आखिर को क्या देंगे हम लोग, कसरा। कसरा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, दमदमा से दुम, दुम दिमा। दुम दुम दिमा। दिमा हो जाए जी। हाँ, जल बबा से क्या हो जाएगा, क्या बोला आपने? जल बबा, जीम लाम बी बाबा, जल बबा से क्या हो जाएगा ये, जुल बिबा। जुल बिबा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो ये बात हमें मालूम हो गई कि फेले माजी मजहूल बनाने का तरीका यही है कि हम उसके जो पहला हर्फ होगा उसको जम्मा देंगे, और आखिर से जो पहले वाला हर्फ होगा उसको हम कसरा दे देंगे। और हमने ये भी पढ़ लिया कि फतहा, दम्मा और कसरा ये जबर, जेर और पेश के मुतबादिल अरबी के अल्फाज हैं जो हमें ये यूज करने चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं बता दूं सब साथियों को, आज एक नई बात है, वो ये है कि जो फेल माजी होता है, फेल माजी जो होता है, उसका जो आइन कलमा होता है ना, आइन कलमा, मैंने कहा था कि जितने भी अरबी के कलिमात हैं, इसका एक वजन भी है, यानी इसके पीछे एक वजन भी अरबों ने रखा हुआ है। और वजन 3 हरूफ पर रखा हुआ है उन्होंने, फा और आइन और लाम पर। तो जो इसका जो बीच वाला लफ्ज होता है उसको आइन कलमा बोलते हैं, क्योंकि वो आइन के मुकाबले में आता है। जैसे हफाज, अगर हम कतबा का वजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कतबा का वजन, सवाल समझा नहीं मैं फ़अल। आपका। मैं कह रहा हूँ कि फ़अल। कतबा का जो हम अरबी के मुताबिक फ़ाइल लाम कलमे के मुताबिक अगर इसका वजन हम निकालेंगे तो ये क्या हो सही। जाएगा, फ़अल। फ़अला हो जाएगा। फा है वो काफ के मुकाबले में आया हुआ है, ता है वो आइन के मुकाबले में आई हुई है, और बा है वो लाम के, लाम कलमा हम उसको कहते हैं, लाम कलमे के मुकाबले में वो आई हुई है। इसी तरीके से समिया, इसका वजन हम, अच्छा इसमें वजन में हम लोग उसके उन उन हुरूफ के एराब को भी देखेंगे। एराब जम्मा और कसरा और फतहा को कहते हैं। तो अगर कतबा में तीनों हरूफ पर फतहा है तो हम फ़अला वजन निकालते हुए भी तीनों हरूफ पर फतहा ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कतबा का वजन हमने निकाला फ़अला। और इसी तरीके से अगर हम समिया का वजन निकालेंगे तो चूंकि मीम पर कसरा है तो ऐन कलमे में हम कसरी की अदायगी करेंगे। तो समिया का वजन हम निकालेंगे फ़ाइला, फ़ाइला। और फ़ाइला।
سمع اللہ قد سمع اللہ قول التی، تو قد سمع قد فعلا. اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک ہے وحسن اولئک رفیقا، تو حسنا یہ پہلا اس کا جو بیچ والا حرف ہے اس کے اوپر ضمہ آیا ہوا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو ہم ماضی معلوم کا صیغہ ہے، تو اس کا بھی ہم وزن اگر نکالیں گے تو حسنا کا وزن ہم فعول نکالیں گے، یعنی اس کا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر ضمہ ہم پروناؤنس کریں گے. یہ عربی میں یہی ایک اس کا قاعدہ چلتا ہے. اچھا، تو کتبہ سے اگر ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس کے پہلے حرف کو ضمہ اور ماقبل آخر کو کسرہ، تو کتبہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کتیبہ. کتبہ ہو جائے گا. قرآن میں بھی یوز ہوا کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، فرض کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر، تو روزے فرض کر دیے گئے ہیں یہ. اچھا، اور وہ ایک اور ہے غلیبہ. غلیبہ جیسے ہم کہتے ہیں غلبہ ہے نا، غلبہ، تو غلبہ کا ماضی مجہول کیا بنے گا؟ غلبہ. غلبہ ہو جائے گا. غلبت الروم، غلبت ہے یہ، چونکہ روم جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، روم مؤنث یعنی یہ جمع کے لیے آیا ہوا ہے نا، مؤنث کا ہے، تو اس لیے غلبت کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. اسی طریقے سے قدرہ، قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز طے کر لینا، تو قدرہ کا مجہول کیا بنائیں گے ہم؟ فعل ماضی مجہول قدیرہ. قدرہ. فمن قدر علیہ رزقہ، قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. ہاں، سألہ، سألہ سے جو ہم کہتے ہیں نا سوال کرنا، سین حمزہ اور لام، سألہ کا، تو اس کا ماضی مجہول کیا ہم بنائیں گے؟ سئیلہ. سئلہ. ہاں ہاں. قتل کا، قتل کا اگر ہم ماضی مجہول بنائیں گے کیا کیا ماضی مجہول ہوگا؟ قتیلہ. ہاں. اور قرآن میں بھی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. جو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ لوگ بچیوں کو، تو پوچھا جائے گا ہر شخص سے کیا وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے تم نے ان کو مارا ہے، قتل کیا گیا ہے. تو یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا. اور یہ بھی ہم نے کہ یہ تھوڑا سا ابھی اتنا کلیئر نہیں ہوا ہے ساتھیوں کو، لیکن میں بعد میں عین کلمہ کیا ہوتا ہے، فا کلمہ کیا ہوتا ہے، یہ ضرور انشاءاللہ ایک چارٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا. اگلی سلائیڈ پہ ہم آ جاتے ہیں. اچھا، ماضی معلوم کے جس طریقے سے 14 صیغے ہیں، ماضی مجہول کے بھی 14 ہی صیغے ہیں، بس فرق یہی ہے کہ اس کے جو اعراب ہوگا اس کو ہم نے بس چینج کرنا ہے. جیسے جلسہ تھا تو جلسہ، جلسہ، جلسو، اب یہاں مجہول ہم بنائیں گے جلسہ، جلسہ، جلسو، اس طریقے سے جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا. تو کوئی ساتھی اگر یہ گردان پڑھ لے، بلکہ سب ساتھی اگر یہ پڑھ لیں تو بڑا اچھا رہ جائے گا. خود ہی میں تین تین صیغے سب کو پڑھا رہا ہوں. جلیسا، جلیسا، جلیسو. حفاظ آپ بھی تھوڑے سے پڑھتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. جلسا، جلسا، جلسو. جی. جلست، جلستا، جلسنا. جلست، جلست. جلستا، جلسنا. ہاں، جلستا. جلستا، جلستما، جلستم. جلستہ، جلست، جلستم. ہاں، جلستا، جلستما، جلستم. جلستی، جلستما، جلستن. جلستی، جلستما، جلستن. ہاں، جلستو، جلسنا. جلستو، جلسنا. ہاں. تو جیسے ہم نے ضربہ میں پڑھا تھا اسٹیٹ بالکل، ضربہ، ضربہ، ضربو، فعلا، فعلا، فعلو، ضربت، ضربتا، ضربنا، فعلت، فعلتا، فعلنا، اور فعلتا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم. یہ اس کا وزن بھی ہم ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں. فعلتی، فعلتما، فعلتنا، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. یہ تو ہم جلسہ میں آ گئے، جلسہ سے جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم. یہ تین تین کی ڈائی ہیں.
गायब के 6 सीगे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, फिर मुखातब के 6 सीगे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के, फिर मुतकल्लिम के 2 सीगे हैं, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, मर्द और औरत दोनों के लिए वो। तो माजी मजहूल में भी यही है। जुलिसा, अब जुलिसा का माना हम करेंगे बिठाया गया वो एक मर्द, ज़ुरिबा का हम माना करेंगे मारा गया वो एक मर्द, कुतिबा लिखा गया वो एक मर्द। इस तरीके से हम इसका माना वो करेंगे। जुलिसा जुलिसा जुलिसु, जुलिसत जुलिसता जुलिस्ता, जुलिस्ता जुलिस्तुमा जुलिस्तुम, जुलिस्ती जुलिस्तुमा जुलिस्तुन्ना जुलिस्तु जुलिस्ता। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। कफरू, ये देखें कफरू कुरान में है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम। तो ये कफरू, इसका कोई माजी मजहूल बना सकता है? कोई माजी मजहूल अगर इसका बना दे, इनाम दिया जाएगा उसको, मुंह बोला। मेरा ही माइक खुला हुआ है, बहुत बाकी साथी फिर कहेंगे कि अतीक भाई को हम सर दे देते मैं हैं। बाकियों का खोलता हूँ। अतीक भाई ने हैंड रेस किया है। ये मेरे ख्याल से सलासी मुजरद नहीं है। जी मुजर्रद ही है, जी मुजर्रद ही है। जी अतीक भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसका सलाम अतीक भाई। कुफिरू। कुफिरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा, जल्द जल्द इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा, एक बेहतरीन बुक आपको दी जाएगी। खतमा का कोई बना दे, कोई और साथी। माशाल्लाह अतीक भाई ने तो बड़ा खानदानी बना दिया, ऐसे लुत्फ आ गया, मजा आ गया। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। इमरान बाकी साहब ने हाथ उठाया। जी इमरान भाई। खुतिमा। कमाल है, कमाल है, तो सिगरेट हो हजरत, लुत्फ आ गया, मजा आ गया। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह ताला बिनूरिहिम, उनके बीनाई को, उनके नूर को, दिल के नूर को। फराज खान साहब ने हाथ उठाया, फराज भाई ने। जी फराज भाई। जी इसका होगा जोहिबा। जोहेबा, फराज भाई आप तो नशेब दुनिया के असीरों, फराज तुमको बुला रहा है। क्या बात है फराज भाई आपकी भी। तरकहुम, और व तरकहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, कुरान में ये है, और छोड़ दिया उनको फी तुग़यान, उनकी सरकशी में, यामहून वो अंधे बस लगे हुए हैं। तो तरका का माजी मजहूल कोई बना सकता है? तुरिका। कमाल है, कमाल है, तुसी ग्रेट हो जी, कमाल। जाला का कोई बना सकता है? जाला, जुइला। जुइला, माशाअल्लाह। अनज़ला का कोई बना दे, व अनज़ला मिनस समाई माअन। सुहेल कादिर साहब ने हाथ उठाया, सुहेल भाई को मौका दिया जाए। जी सोहेल भाई। उनजिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनजिलत, व इज़ा मा, कुरान में भी है, व इज़ा मा उनजिलत सूरतुन, तो जब कोई सूरत नाजिल होती थी तो नज़र बादुहुम इला बाज़, ये एक दूसरे को देख रहे होते थे। ये मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अनज़ला ये नाजिल करना, ये माजी का सीगा है, लेकिन ये माजी 3 हरफी से थोड़ा सा अलग है। ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो मजहूल है, हमने कहा कि पहला जो हर्फ है उसको ज़म्मा दे देंगे, तो हमजा पहला था। अच्छा, हमजा और अलिफ में कोई फर्क बता सकता है? ये भी बड़ी अहम चीज है। जी हमजा के ऊपर कोई आराब होगा या तो जेर जबर पेश होगा, जिस अलिफ के ऊपर उसको हम हमजा कहेंगे, और जिस अलिफ के ऊपर कोई आराब नहीं होगा वो अलिफ होता है। खानदानी ऐसी बात कर ली, यकीन जाने आपको तो बंदा रियाज में 200 गज का प्लाट दे दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अनजला जो है, इसमें ये हमजा जो है, हमजा अगर अलिफ पर हरकत आ जाएगी तो वो हमजा बन जाएगा। बस अलिफ के ऊपर हरकत आ जाएगी तो वो हमजा। जैसे अनवार, अनवार साहब मेरे मामू का नाम है, अनवार। तो अगर हम देखें पहला वाला जो वो है अलिफ है, उसके ऊपर चूंकि हरकत आ गई इसलिए वो हमजा होगा, और वाव के बाद जो अलिफ है उसके ऊपर हरकत नहीं, लिहाजा वो अलिफ में चले जाएगा। ये बस एक आसान फर्क है। जैसे आगे एक मिसाल आ रही है, मा उन, तो मा, मा मीम के बाद जो अलिफ है चूंकि उस पर कोई हरकत ही नहीं है
تو وہ الف ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے چونکہ اس کے اوپر حرکت ہے اس لیے وہ حمزہ کہلا دیا جائے گا. ہاں اخرج کا کوئی ماضی مجہول بنا دے. اخرج. اخرج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی نیا بندہ بھی سامنے آئے نا مزہ آ جائے بالکل. ایک ہمارے دوست آج نئے سبق میں جو آئے ہیں پتہ نہیں ان کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے, ان کو بھی ذرا مارکیٹ میں لاتے. رزقو کلما رزقو منہا, تو رزقو جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا جنت میں تو رزقو اس کا ماضی معلوم کوئی بنا سکتا ہے؟ رزقا. رزقو ہو جائے گا چونکہ وہ رزقو ہو جائے گا بس, چونکہ واو اپنا پہلا میں نے بات کی تھی پیش اس سے آتا ہے اس لیے ہم اس کو رزقو کر لیں گے. اچھا ثم عرضهم, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو تخلیق کیا تو عرضهم علی الملائکہ, پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے ان کو پیش کیا. تو عرضہ کا کوئی ماضی مجہول بنا سکتا ہے؟ اوریزا قرآن میں بھی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا گیا. شام کا وقت تھا, وہ گھوڑے ان کو بڑے پسند تھے, تو اذ عرض علیہ الصافیات, جب ان کے اوپر بڑے خوبصورت قسم کے جید قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ ان کی محبت میں اتنے دل دادہ ہو گئے کہ ان کی اثر کا جو نماز کا وقت تھا وہ چلا گیا. تو تیش ان کو اتنا آیا, اس پر غم اتنا ہوا, مفسرین کہتے ہیں انہوں نے دوبارہ فتفق مسحم بالسوق والاعناق, ان سب گھوڑوں کو پھر ذبح کر دیا اللہ کے راہ میں, سب کو کھلا دیا. پہلے گھوڑے ہم سے پہلے جو شریعت تھی اس میں وہ حلال تھے. ہماری شریعت میں بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے, لیکن ہم اس کو مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آلہ جہاد ہے, اس لیے اگر لوگ اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے تو جہاد پھر کون کرے گا. اب بھی بڑی مشکل سنگھرش جگہوں پر گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ اسلحہ کہیں ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے. اچھا لآدم فسجدو, تو سجدو کا سو سجدہ کیا ان سب نے, اس کا کوئی ماضی مجہول بنا دے کوئی نیا بندہ اگر مارکیٹ میں آ جائے. یہ امجد بھائی نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا, میں نے ان کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. شاہد فرید بھائی نے بھی ماشاءاللہ ہاتھ اٹھایا ہے. یہ اگر ٹھیک ہے سر, فراز بھائی میوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو نا, دوسروں کو چانس دیتے ہیں. شاہد بھائی آپ کا انمیوٹ ہے مائک, پلیز انمیوٹ کر کے بولیے. سجدو سجدہ کیا انہوں نے, اس کا ماضی مجہول کیسے ہم بنائیں گے؟ شاہد بھائی آپ انمیوٹ ہیں. یس جی جی شاہد بھائی جی بولیں. فوسا جیدو. فا کا لفظ دیکھیں, واو اور فا کا لفظ جو ہے نا یہ ایکسٹرا ہوتا ہے. اس کا معنی ہم سو, جیسے ہم کہتے ہیں نا سو, تو یہ اصل لفظ نہیں ہے, یہ ایکسٹرا لفظ ہے, الگ ہے, یہ حرف میں آتا ہے اس کا. تو سجدو اصل میں سہیل قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں. سجیدو, ہاں سجیدو بالکل, فا کا لفظ ایکسٹرا ہے, اصل فعل ماضی جو ہے وہ سجدو ہے. سجدہ سجدہ سجدو, اور ماضی مجہول سے اگر ہم گردان پڑھیں گے سجیدہ سجیدہ سجیدو. ہدن فمن تبع, تبع کا ہم ماضی مجہول کیسے بنائیں گے, کوئی اگر اس کو بھی بتا دے. 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. سر توبیع ہوگا, توبیع. جی توبع ہو گیا, جی بالکل. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ماضی کا جو بیچ کا جو حرف ہوتا ہے, ماضی معلوم میں ہمیشہ 3 جو ثلاثی مجرد, ہم ثلاثی مجرد, مزید, رباعی مجرد, مزید, خماسی مجرد اور مزید, یہ بحث اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو ثلاثی میں ابھی ہم ہیں, ثلاثی میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں ماضی میں. تو تا, با اور عین, اس کا جو عین جو بیچ والا کلمہ ہے اس کا وزن اگر ہم نکالتے ہیں تبعہ فاعلہ کے وزن پر, تو یہ بھی یعنی یہ وہ ثلاثی مجرد جس کا عین کلمہ مکسور ہے. اسی طریقے سے عین کلمے پر ضمہ بھی آتا ہے اس میں عربی کے کلام میں, جیسے حسونہ,
وحسن اولئک رفیقا، اور وہ بہت اچھا دوست تھا. تو یہ اولئک یہ اچھے دوست تھے. تو حسنہ کا ماضی مجہول اگر ہم وہ کیا بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فراز بھائی آپ بول دیں. حسینہ. حسینہ ہو جائے گا. بالکل فراز بھائی خاندانی. بالکل فراز بھائی اب دلچسپ بات. کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے یہ بات. ہاں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایسی بات تم کرو جس کو تم پھر کر نہ سکو، یعنی عملی زندگی میں اس کو. تو کبورہ کے ماضی مجہول کیا وہ کریں گے ہم؟ فعولہ کے وزن پر ہے. ماضی مجہول اس کا کیا بنے گا؟ کبیرہ. کوبیرا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے فلما سمعت بمکرہن، سو جب سنا یوسف علیہ السلام وہ زلیخا نے بمکرہن ان کے مکر کے حوالے سے کہ عورتیں بڑی تدبیریں وغیرہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کے لیے وہ بستر وغیرہ لگا لیا، تو تکیے وغیرہ لگا لیے. تو سمعت کا ماضی مجہول کیا ہوگا ہم جب بنائیں گے سہیل بھائی؟ سمعت. سمعت ہو جائے گا. علمت نفس ما احضرت، علمت کا ماضی مجہول کیا بنائیں گے اگر ہم بنائیں گے؟ امیلت. علمت. علمت ہو جائے گا. علمت. اور جی جی. احضرت کا ہم کیا بنائیں گے ماضی مجہول؟ احذرت. احضرت. ہاں، واحضرت الانفس الشح، قرآن میں بھی یہ ہے، یہ لفظ استعمال کیا. تو یہ ماشاءاللہ ساتھی تھوڑے سے سمجھ گئے کہ ماضی معلوم اور مجہول کس طرح بنائیں گے. تو یہ بڑا. اب یہ عمل البیت ہے. سب ساتھیوں کو وقت ہمارا پورا ہو گیا، 2 منٹ اوپر ہو گئے، کہ سب ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ درج ذیل یہ جتنے بھی صیغے نا، کفروا، ختم، ذهب، ترک، جعل، انزل، اخرج، رزقوا، عرض، ان کے ماضی معلوم 2 صیغے لیں. کوئی بھی مثلا ختم اور جعل کو لیں. ختم سے پورا ماضی معلوم کی گردان لکھیں. ختم، ختمہ، ختم، ختمت، ختمتا، ختمنا، ختمت، ختمتما، ختمتم، ختمتی، ختمتما، ختمتن، ختمتو، ختمنا. اور اس کا ماضی مجہول بھی ساتھ لکھیں سامنے. ختمہ، ختمہ، ختمو، ختمت، ختمتا، ختمنا، ختمتا، ختمتما، ختمتم، ختمتی، ختمتما، ختمتن، ختمتو، ختمنا. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ کوئی لے لیں. انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا. پھر ماضی مجہول بھی اس کا انزل، انزلا، انزلو. تو یہ آپ کے پاس 9 صیغے ہیں. 9 میں سے کوئی 2 لکھ کے اس کی، یعنی یہ 14 48 اور 48 کتنے ہو جائیں گے؟ یہ کوئی صیغے ہو جائیں گے. 14 36 میرے خیال سے یہ 36 پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. 72 ہوتا ہے ویسے تو. 36. ہاں، تو وہ صیغے اگر آپ لوگ لکھ کر مجھے دے دیں گے تو میں بڑا مشہور رہوں گا. عربی سے شناسائی بھی آ جائے گی، اور لکھنا بھی آپ لوگ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی اچھی سکل ہو جائے گی. مشہور رہوں گا. بس آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کوئی سوال اگر ہے تو پرسنل میں مجھ سے رابطہ کر لیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور سب ساتھیوں کا بہت شکریہ. آج کی کلاس تھوڑی سی کم تھی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. اور بہت شکریہ سب ساتھیوں کا آنے کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے. علم دین سیکھنا یہ انبیاء کا کام ہے، بالکل صحابہ کرام کا کام ہے، اور جتنے بھی امتی آئے ہیں سب نے علم دین کو سیکھا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے ہاں حاضر ہوں کہ ہم طالب علم ہوں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا کو اللہ نے ملعون قرار دیا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ان الدنیا ملعونہ، کہ دنیا ملعون ہے، اس پر پھٹکار ہے. وملعون ما فیہا، اور اس میں رہنے والی بھی ساری چیزیں لعنت پر ہیں. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس پر نہیں ہے. ایک ذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے اس پر وہ بہت اچھا ہے. اور عالماً اور متعلم، اور عالم دین جو ہے جو دین پر عمل کرتا ہے، اور متعلم جو سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم سیکھنے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہم سبق کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ سب ساتھیوں کا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم